بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائے جانے والے بہتان، الزام اور اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا چاہوں گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی معصوم یا مظلوم پر الزام لگایا جاتا ہے تو اسے اپنی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ الزام فرش والے لگاتے ہیں اور صفائی بھی فرش والے ہی دیا کرتے ہیں۔ حضرت مریم پر الزام لگا تو صفائی معصوم بچے نے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو صفائی بچے نے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا تو صفائی فرشی نے دی۔ لیکن شان صدیقہ دیکھیے کہ آپ پر الزام فرش والوں نے لگایا اور صفائی عرش والے نے دی۔ حضرت مریم پر بہتان لگا تو پہلے دن کے بچے کو خدا نے زبان عطا فرمائی۔ اس کی گفتار نے تاریخ میں ایسی مثالی گواہی دی کہ مریم کی عظمت سربلند ہو گئی۔ بچے نے ماں کی گود میں شہادت دی، فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ وہ لڑکا بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور اس نے مجھ کو اپنا نبی بنایا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا تو قرآن نے اس طرح صفائی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ عورت خود مجھ کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے پھسلاتی تھی، اور اس عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی، اور یوسف علیہ السلام جھوٹا، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی، کیونکہ مہم پر جانے سے قبل قرۂ فال آپ کے نام نکلا تھا۔ غزوہ میں شرکت کے بعد اسلامی لشکر واپس لوٹا تو ایک منزل پر رکا۔ اس منزل سے لشکر اسلامی نے رات کے پچھلے پہر کوچ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رفع حاجت کے لیے جنگل میں گئی ہوئی تھی۔ واپسی پر آپ کا ہار گم ہو گیا، تلاش میں دیر ہو گئی۔ ادھر لشکر اسلامی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ دبلی پتلی تھیں اور فوج اٹھانے والوں کو اندازہ نہ ہوا کہ آپ اس میں موجود ہیں یا نہیں۔ تلاش کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا ہار مل گیا۔ واپس پہنچی تو قافلہ جا چکا تھا۔ سوچا کہ جب اگلی منزل پر قافلہ والوں کو علم ہوگا تو وہ خود بخود یہاں آ جائیں گے۔ آپ کپڑا تان کر لیٹ گئی۔ صفوان ابن معطل، جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے آتے تھے تاکہ لشکر میں کسی کی کوئی چیز گر گئی ہو یا رہ گئی ہو تو وہ جمع کرتے آئیں۔ حضرت صفوان جب قریب پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر بے اختیار پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غالب گمان یہی ہے کہ حضرت صفوان نے یہ کلمات اس لیے پڑھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نیند سے بیدار ہو جائے اور باہمی خطاب و کلام کی نوبت تک بھی نہ آئے۔ حضرت صفوان کی آواز سن کر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان نے اونٹ بٹھا کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل دیے۔ اگلی منزل پر پہنچے جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے دیکھا کہ موقع سنہری ہے، چنانچہ ایک سازش کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس منافقین کے سردار کمینہ صفت انسان نے منظم طریقے سے پورے مدینے میں اس کی تشہیر کر دی
اور آپ پر بہتان اور الزام لگا دیا۔ منافقین کی خواہش تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان نفرت پیدا کر دی جائے، کیونکہ یہی ہستیاں اسلام کی حقیقی علمبردار اور دائی ہیں۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید علیل ہو گئیں۔ پیار سے حمیرہ پکارنے والے عظیم پیغمبر کی بے التفاتی سے آپ کے حزن و ملال میں اور اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور یہی ایک فطری عمل تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس کے سے بڑھ کر اور کیا سانیہ ہو سکتا تھا کہ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست آپ سے نہ حال پوچھتے اور نہ ہی اپنی رفیقہ حیات سے نگاہیں ملاتے۔ ایک دن حضرت مستہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر شدید ذہنی صدمہ ہوا، چاہا کہ اپنے آپ کو کنویں میں گرا دیں۔ رو رو کر برا حال ہو گیا، سوکھ کر کانٹا ہو گئیں۔ آخر جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر والدین کے گھر چلی آئیں۔ آتے ہی اپنی والدہ ام رومان سے کہا، ماں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، سارے مدینے میں میرے بارے میں ایک من گھڑت واقعہ چرچا کر رہا ہے اور تم نے مجھ کو ذکر تک نہیں کیا۔ بیٹی نے ماں سے یہ جملے کچھ اس جذباتی انداز سے کہے کہ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ ماں بیٹی کے آنسو، آہوں، سسکیوں اور چیخوں نے سارے گھر کو غمکدہ بنا دیا۔ صبر و تحمل کے پیکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے میں بیٹھے خدا کا قرآن پڑھنے میں مصروف تھے۔ بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ سنی تو نیچے آ گئے، سمجھ گئے کہ بیٹی کو اصل قصے کی خبر ہو گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھا، زبان سے تو کچھ نہ کہا لیکن برستی آنکھوں نے سب کچھ بتا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ بیٹی وہی بیٹی ہے جو ام المؤمنین ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج سے زیادہ محبت اور پیار کرتی ہیں، اور یہ دکھ اور یہ صدمہ صرف وہی شخص جان سکتا ہے جو بیٹی والا ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ کو اس شدت کا لرزہ آیا کہ گھر کے سارے کپڑے مجھ پر ڈال دیے گئے۔ رات بھر آنکھوں میں کاٹی، اشکوں کا طوفان تھا جو سامنے میں نہ آتا تھا۔ اسی طرح صبح ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی غم کی کئی راتیں گزری۔ وہ رات کتنی بھاری تھی جو غار ثور میں گزری، لیکن صدیق کو کیا غم، جس کے والی اس کے ساتھ تھے، جنہیں وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ لیکن آج غم و عدو کی ایک ایسی رات تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بیٹی کے دکھ میں چپکے آنسو بہانے پر مجبور تھے۔ کچھ یہی کیفیت سارے مدینہ کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے گھر کی شرافت، دیانت، شرم و حیا اور عصمت و عفت سے کون واقف نہیں تھا۔ سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ اداس، پریشان اور بجھے سے دکھائی دیتے تھے۔ مخالفین صداقت اور منافقین اسلام نے اس واقعے کو اس طرح اچھالا کہ بعض جلیل القدر صحابہ بھی تذبذب کا شکار ہو گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا اجلاس طلب فرمایا، ان سے باہمی مشورہ کیا، باری باری ان کی رائے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے عرض کیا، آقا جہاں تک ہم کو معلوم ہے آپ کے اہل و ازواج مطہرات میں سے ہم نے کبھی سوائے خیر اور خوبی، نیکی اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے رائے لی گئی تو آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشویش اور حزن و ملال کے پیش نظر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں۔
پھر بھی گھر کی لونڈی سے دریافت کر لیا جائے، وہ سچ سچ بتا دے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح آپ نے خود کیا یا آپ کو اللہ نے نکاح کرنے کا حکم دیا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور فرمایا، اے عمر، مجھے ان سے نکاح کرنے کا حکم میرے رب نے دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نبی کے جسم پر ناپاک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا تو وہ خدا نبی کی بیوی کو اس طرح کیسے کر سکتا ہے اور ایسے کیسے ہونے دیتا ہے، اور کسی ناپاک کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب کیسے بھٹکنے دے سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہوئے، کیونکہ عمر فاروق بڑے صاحب رائے سمجھے جاتے تھے۔ عرش والا بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ جو فیصلہ عمر کا فرش پر ہوتا ہے وہی فیصلہ خدا کا عرش پر ہوتا ہے۔ وہی کے انتظار میں 1 مہینہ گزر چکا تھا، امید و یاس کی گھڑیاں طویل ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، گھر والے، عزیز و اقارب سبھی اس سانے سے